بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مکہ کی شہری ریاست کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ سٹی اسٹیٹ آف مکہ کی بنیاد کس نے رکھی اور یہ مکہ کا شہر آباد کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے اس کو آباد کیا، وہ بھی ایک جو ہے تذکرہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ باقاعدہ یہاں پر جب ایک سلطنت یا اسٹیٹ کا درجہ اس کو ملا تو وہ کیسے ملا، کون شخص تھا جس نے اس کے بارے میں جو ہے سوچ بچار کی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہر مکہ کے باشندوں نے اپنی شہری مملکت کے لیے ایک ترقی کناں یعنی پروگریسو جو ہے دستور یا کانسٹیٹیوشن جو ہے اسلام سے خاصا عرصہ قبل بنا لیا تھا، جس کے ذریعے ان کو اس بات کی تربیت مل چکی تھی کہ وہ آئندہ اسلامی دور میں عربی سلطنت کا نظم و نسق چلا سکے۔ اس میں بیسیکلی ان کا اشارہ قصیب انقلاب کے دور میں جو ریاست تھی بنی اور قصیب انقلاب نے کس طریقہ سے ایک جو ہے مختلف لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے خاندانوں کو، قبیلوں کو شامل کیا اور ان کو اس چیز کا احساس دلوایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حصہ ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ قدیم ترین شہر اور اہم سرزمین تھی، اور پروفیسر محمد اسلم مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ مکہ دنیا کا واحد شہر ہے جو اپنی تعمیر سے آج تک مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔ مغربی مفکرین کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس شہر کی اہمیت کا کسی نہ کسی انداز میں اقرار کرتے ہیں۔ مثلا ڈوزی کہتا ہے کہ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد سے مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔ ان کی بنیاد جو ہے وہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائش کے لیے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے نوزائیدہ بچے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو لے کر اس جو وادی کے اندر جو ہیں وہ اللہ کے توکل پر چھوڑ جائیں، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پر حضرت ہاجرہ نے زمزم کہہ کر پکارا اور یہیں پر جو ہے یہاں پر آباد ہونے کے لیے حضرت باقاعدہ اجازت لی تھی، لیکن بعد میں ایک اور قبیلے ایاد نے اس شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ بنو خزاع جو ہیں یمن سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تو انہوں نے اس شہر کو ایاد قبیلے سے جو ہے وہ آزاد کروایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام قصیب انقلاب تھا، اور اس قصیب انقلاب نے جو ہے بنو اسماعیل کا جو تھا اقتدار جو ہے وہ بحال کیا۔ اب اس کی شادی جو ہے بنو خزاع کے ایک رئیس کی بیٹی سے ہوئی، اور جس سے اس نے خانہ کعبہ کی جو ہے چابی اب اس کو حاصل ہوگی۔ بنو خزاع نے مخالفت کی تو اس نے اپنے ننہال قبیلہ بنو خزاع کی مدد سے خزاعیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اسی طرح سے مکہ جو ہے، مکہ کا جو شہر ہے اس کی جو فضیلت ہے دوسرے شہروں پر اس کی بات کریں تو اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی بنیادیں ڈالیں، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے تھے، اور یہ شہر جو ہے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں پر واقع تھا جو یمن سے شام اور عراق کی طرف جو جاتے تھے۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی جو ہیں انہوں نے مکہ کی اہمیت اس طرح سے بیان کی ہے کہ تجارتی مراکز اور مقدس مقام اور جائے امن ہونے کے سبب عرب کے تمام حصوں کے لیے ان گنت لوگوں کے لیے باعث پرکشش تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ اس کی مذہبی اقتصادی اہمیت کے سبب اس کو روم اور ایران اور حبشہ کی ارد گرد کی جو سلطنتیں تھیں ان کی خواہش تھی کہ یہ شہر ان کے قبضے میں آ جائے، اور قصیب انقلاب کو جو ہے مکہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے خود روم کے بادشاہ نے اس کی مدد کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب میں حضرت ختیجہ کے ایک چچا زاد بھائی عثمان نے عیسائیت قبول کی تو روم کے بادشاہ نے اس کا ایک تاج شہریاری سے سرفراز کیا اور اسے ایک فرمان دے کر مکہ روانہ کیا، جس میں اہل مکہ کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا، لیکن عرب جو تھے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے، اور عثمان کے اپنے چچیرے بھائی نے
اس غلامی کو جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایرانی حکومت نے یمن پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ عرصے کے لیے کہ مکہ پر جو ہے ان کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، لیکن حبشہ کے حکومت کے گورنر ابرہہ کے قبضے سے مکہ کی کوشش کا تو خود قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس مقدس سرزمین کی جو ہے حفاظت کی، اور ابرہہ کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں جو ہے جس طرح سے تباہ ہوا، اس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ شہری ریاست کی تقسیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی تولیت جو ہے، قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کی تولیت واپس لی بلکہ اس شہر کے اندر ایک منظم ریاست قائم جو کی انہوں نے۔ قصی بن کلاب جو ہے وہ ایک ایسا حکمران تھا جو مطلق الاعنان بھی تھا اور با اقتدار بھی تھا، جس کا ہر لفظ جو ہے وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مختلف عہدوں کو جو ہے اپنی اولاد کے اندر تقسیم کیا، اور دیگر قبائل جو تھے جیسے ان کو اپنے ساتھ مشاورت میں اس نے جو ہے اس میں ان کو مشاورت قائم کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین نے اس عہد میں 10 موروثی عہدوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض عہدے جو ہیں وہ پہلے سے موجود تھے اور بعض کا خود قصی نے اضافہ کیا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ قصی نے مکہ کو آزاد تو کروا دیا، لیکن اس نے انتظام و انصرام جو ہے وہ 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اس کے پوتوں نے جو ہے اس کو آپس میں بانٹ دیا۔ شعبہ جات کی تقسیم جو کی وہ کس طرح سے کی، اس پہ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کا جو کام ہے، اور امارت الاست یعنی حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا، اور زائرین کو ایسی حرکات سے روکنا جو احترام کے خلاف ہوں، اور افاضہ یعنی حج کی قیادت دوسروں کے آگے چلنے کی سعادت۔ سقایا کا شعبہ جو ہے یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا جو ہے وہ بنو ہاشم کے حوالے کیا گیا کہ بنو ہاشم جو ہیں اس شعبے کی لک آفٹر کریں گے۔ فوج بنو امیہ کے پاس عقاب یعنی لواء، جس کو میدان جنگ میں فوج کی قیادت کرنی ہوتی تھی، وہ بنو امیہ کرتے تھے اور بنو امیہ کے ہی سپورٹ تھی۔ علم برداری یعنی کہ علم پکڑنا، اور اس کے بعد ابو سفیان جو ہے قریش کی فوجوں کی قیادت اس کو اس وجہ سے سونپی جاتی تھی۔ بنو عبدار کے پاس کیا تھا؟ حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی دربانی، خانہ کعبہ کی رکھوالی، اور خانہ کعبہ کے کلید بردار جن کے پاس کنجی ہوتی تھی۔ عثمان بن طلحہ کا تعلق جو ہے وہ بنو عبدار سے تھا۔ اس کے علاوہ ندوہ یعنی کہ مشورہ کا شعبہ بھی جو ہے وہ اس خاندان کے پاس تھا۔ ندوہ جس میں قومی امور پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا باہر کے ممالک کے ساتھ، اور لوگ مختلف خاندان کے لوگوں کے یہ اس کو کہتے ہیں جیسے کہ قومی امور کے بارے میں بات چیت کی جاتی تھی، صلح جنگ کا فیصلہ اس میں کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ رشتے وغیرہ جو ہیں وہ طے کیے جاتے تھے، وہ بھی بنو عبدار کے پاس تھا۔ اور غریب حجاج کی خدمت کرنا بنو نوفل کے پاس تھا یہ شعبہ، اور ایک خاص قسم کا ایک ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جاتا تھا جو بنو نوفل کی تحویل میں ہوتا تھا، اور اس کا ذمہ دار جو ہے حارث بن عامر تھا۔ بنو تیم کے پاس جو تھے اشناف کے ذمہ دار تھے، یعنی دیوانی، فوجداری، دیت، جرمانے کے وصولی اور تعین وغیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کے انچارج تھے۔ ندوہ میں عام فیصلہ ہونے کے بعد افسر مشورہ کی طرف رجوع کیا جاتا، گویا پارلیمان کے 2 حصے تھے، ایک ایوان زیری تھا اور ایک ایوان بالا۔ قبا اور انا کے شعبے جو ہیں وہ بنو مخزوم کے پاس تھے، یعنی کہ ہر سال جو فوجی گھوڑے ہوتے تھے اور جو فوجی ساز و سامان ہوتا تھا، ایک قبا وہ خیمہ ہوتا تھا جو قومی ضروریات کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا، اور فوجی گھوڑے اور ساز و سامان جو ہے اس کو فراہم کیا جاتا تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ سوار دستے کا کمانڈر بھی جو ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے مدتوں اس شعبے کو سنبھالا۔ بنو عدی سفارت یا دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت، عمر بن خطاب اس کے ذمہ دار تھے۔ اثار اور الازلام کے ذمہ دار تھے، یعنی بتوں کی مرضی معلوم کرنے کے لیے تیروں کا انتظام، اور مقدس قرعہ اندازی جس کے ذریعے بتوں کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی لیتے اور تنازعات بھی جو ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرتے تھے۔
بنو سہم یعنی عام مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ بنو سہم کے پاس تھا، اور بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان کی نگرانی بھی جو ہے حارث بن قیس جو بنو سہم کے سردار تھے وہ ان کے ذمے تھی۔ اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے شورائی نظام۔ شورائی نظام یا مجلس مشاورت اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دارالندوہ ایک ایسا مشورہ گاہ تھا یا جس کو نام جو ہے قصی بن کلاب نے، یعنی کہ قصی بن کلاب کا آپ چیک کریں کہ کتنا وہ ذہین شخص تھا کہ اس نے دارالندوہ کے نام سے ایک مشورہ گاہ تعمیر کی، اور یہاں پر تمام شیخ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے، عرب کے تمام قبیلوں کے سربراہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا بنو سہم ہیں، بنو جمح ہیں، بنو ہاشم تھے، بنو امیہ تھے، بنو مخزوم تھے، ان کے سردار اس میں جمع ہوتے تھے، اور ان کے لیے باقاعدہ شرائط تھیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 برس کی عمر ہونی چاہیے اس شخص کی جس نے اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ 40 برس سے ان کی کم عمر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں شرکت کرتے تھے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصی بن کے اپنا بیٹا کم عمری میں ہی اس کے شرکت کا اہل قرار پایا۔ عمرو بن حشام یعنی کہ ابو جہل جو ہیں وہ 30 سال کی عمر میں اس مجلس کا رکن بنا۔ دارالندوہ کی میں بات کر رہی ہوں۔ حکیم بن حزام نامی ایک شخص جن کی رائے جو ہے بڑی پختہ اور بڑی اس کو اہمیت دی جاتی تھی، وہ ان کی عمر صرف ابھی 20 سال ہی تھی، تو اس میں وہ انہوں نے شرکت کی۔ دارالندوہ کی حیثیت جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکہ کا ٹاؤن ہال تھا، جہاں پر ملکی دفاع کی تدابیر جو ہوتی تھیں، مہمانوں کا استقبال کیا جاتا تھا، اور بیرونی مہمانوں کی عزت جو ہے وہ بھی کی جاتی تھی۔ مختلف سیاسی معاہدات بھی ہوتے تھے، اور مختلف چیزوں کی منصوبہ بندی بھی ہوتی تھی، جن میں حضور کی طرف سے اعلان نبوت کے بعد اسلام کے خلاف تمام منصوبہ بندی بھی یہیں ہوئی۔ ہجرت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کرنے کا فیصلہ بھی یہیں ہوا، اور حضور کا تعاقب کرنے پر انعام کا اعلان، یعنی کہ دارالندوہ کے بارے میں کہا گیا کہ دارالندوہ کو بعد میں بھی جو حیثیت حاصل ہے قصی بن کلاب کے دور سے قائم ہونے والا یہ جو تھا، یہاں پر قریش جمع ہوتے تھے، اور بعد میں بھی جب اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے درجے پر فائز ہوئے، تو اس وقت بھی یہ لوگ جو ہیں اپنی کاروائیاں جو ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہیں کرتے رہتے تھے، اس کا آغاز یہیں سے ہوا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی فرد کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہوتی تو اس کی بحث بھی جو ہے وہ یہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر اس علاقے میں اس جگہ پر معاشرتی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تقاریب جو ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی بالغ ہوتی تو ایک تقریب منعقد کی جاتی جس میں اس کو لباس پہنایا جاتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب لڑکی جو ہے اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ طلب کیا جائے۔ کسی غلام کو اگر آزادی دینا ہوتی تو اس کا بھی جو ہے یہیں پر جو ہے اعلان کیا جاتا تھا۔ کسی مظلوم کی اگر داد رسی کرنا ہوتی تو بھی یہیں پہ کیا جاتا تھا۔ مہمانوں کو یہیں پہ ٹھہرایا جاتا تھا، اور شعر و سخن کی جو مجالس ہیں وہ یہیں منعقد ہوتی تھی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خیال میں امور حکومت طے کرنے کے لیے جو 2 ایوان تھے، عام لوگوں سے آراء طلب کرنے کے لیے ندوہ کا اجلاس بلایا جاتا تھا، اور اس کے بعد 10 بڑے بڑے مدبرین کو، جس کو وہ وزیر سمجھتے تھے، اس معاملے کا جائزہ لیتے تھے، اور اسے مشورہ کا نام دیا گیا تھا۔ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کے 2 حصوں سے اس کو تعبیر کیا جاتا تھا، یعنی کہ ایوان زیری اور ایوان بالا۔ جیسے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، ایوان بالا اور ایوان زیری، یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی۔ مولانا شبلی نعمانی کی بات کریں تو وہ اس میں کوئی تخصیص نہیں کرتے ہیں، اور وہ ندوہ اور مشورہ کو ایک ہی چیز جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز تھا، ایک ہی یعنی کہ ایوان تھا جس کے اندر عرب جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے اور مل کر جو ہیں فیصلے کیے جاتے تھے کہ اب ہمیں آگے جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں، معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے، یعنی کہ شادی بیاہ کے معاملات سے لے کر لین دین کے تنازعات، جھگڑے اور مختلف عہدے یا جن کو ان کی کارکردگی اور اس پہ بات کرنا جو ہے وہ دارالندوہ میں جو ہے وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ دارالندوہ میں کیے جاتے تھے، اور دارالندوہ میں ہی
ان تمام معاملات کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا تھا، اور اسی طرح سے یہ ایک اہم ادارہ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا تھا۔ دارالندوہ یا دارالمشورہ ایک اہم ادارے کی حیثیت جو ہے رکھتا تھا۔